أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کچھ باتیں ایسی ہیں جو عوام میں رائج ہیں محرم الحرام کے مہینے میں، جو کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یزید کی والدہ نے اس دن روزہ رکھا تھا. یہ محض بالکل غلط بات ہے. حدیث شریف سے اس روزے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے. اس لیے یہ محض بے بنیاد اور بے اصل بات ہے کہ یزید کی والدہ نے روزہ رکھا تھا. حدیث سے اس روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں جو چاہے روزہ رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں قبروں پر تازہ مٹی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں کہ قبروں پر مٹی چڑھانا چاہیے یا قبروں کو غسل دینا چاہیے. اس کی بھی کچھ اصل نہیں ہے کہ قبروں پر مٹی چڑھائی جائے یا نئی مٹی محرم الحرام کے مہینے میں ڈالی جائے. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس طرح کی کوئی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اسی بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ منحوس پیدا ہوتا ہے. یہ بے بنیاد بے اصل بات ہے. ایسے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں کوئی شادی کی تقریب نہیں رکھنی چاہیے، نکاح وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بے بنیاد بے اصل بات ہے. محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم الحرام کے مہینے میں کیا تھا. اور ایسے ہی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح بھی محرم الحرام کے مہینے میں ثابت ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں کھچڑا بنانا چاہیے، سلیبیں لگانی چاہیے، تعزیہ بنانا چاہیے اور ایسے ہی لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. دیکھیے محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے نبی سے اتنا ثابت ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا بنوائیں. یہ ثابت نہیں ہے کہ لوگوں کو تم کھانا تقسیم کرو یا سلیبیں لگاؤ یا تم کے شربت بانٹو. بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا پانی روک دیا گیا تھا اس لیے شربت بانٹنا ضروری ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ کھچڑا بنانا ضروری ہے. بعض لوگ اپنی چارپائیوں کو الٹا کر دیتے ہیں. بعض لوگ ایک مخصوص لباس اس محرم الحرام کے مہینے میں پہنتے ہیں جو بالکل محض غلط ہے، بے بنیاد ہے اور محرم الحرام کے مہینے کو سوگ کے طور پر مناتے ہیں. دیکھیے اسلام میں اولاً تو سوگ کی جو ہے نا وہ مدت متعین ہے عورت کے لیے کہ اگر کوئی آدمی تمہارا گزر جائے تو عورت یہ کہ 4 مہینہ 10 دن کی مدت گزارتی ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے. اور ایسے ہی سوگ کی جو مدت ہے وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منائے رہے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اگر یہ کوئی سوگ مناتا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ شہادت تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمغہ ہے، ایک ایوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. تو یہ شہید ہونا تو ایک بہت اعزاز کی چیز ہے اور اس کو ہم اپنے لیے منحوس بنائیں یہ بہت بڑی غلطی پر ہے. اس لیے ہمیں اس مہینے میں کسی طریقے کا سوگ یا اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ساری کی ساری چیزیں واہیات ہیں، بے بنیاد ہے، بے اصل ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہادت ملی ہے اور یہ شہادت کا جو مرتبہ ہے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کا کتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے. بعض لوگ محرم الحرام کے مہینے کی 10ویں تاریخ میں مخصوص لباس بنا کر کے اس کو پہنتے ہیں یا کھچڑا وغیرہ بناتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیے گا عام دنوں میں آپ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلا سکتے ہیں، لیکن محرم الحرام کے لیے مخصوص کر کے کھانا بنانا، لوگوں کو کھلوانا یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہے، انشاءاللہ اس کو کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.